بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم قرآن کریم کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کاملہ کا اظہار مقصود ہوا تو اس نے 6 مختلف ادوار میں، جن کو قرآن کریم نے یوم کہا ہے اور جن کی مدت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے۔ جنات کو بے دھواں والی آگ سے تخلیق کیا گیا تھا اور انہوں نے یہاں سخت فسق و فجور اور ظلم و فساد برپا کر رکھا تھا۔ عزازیل بھی ایک جن تھا جس کو علم اور زہد و عبادت کی بنا پر فرشتوں کی سفارش پر ملائکہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر جب زمین پر انسان کی بود و باش اور خورد و نوش کا سامان پیدا کر دیا گیا اور یہاں قدرتی حالات ایسے ہو گئے کہ اس میں انسان زندگی بسر کر سکے تو انسان کو تخلیق کیا گیا۔ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ مٹی کا گارا تیار کیا گیا، اس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا اور جب وہ خشک ہو کر اور پک کر کھن کھنانے لگا تو اس سے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا گیا اور اس کو دلکش اور حسین و جمیل صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور پھر تولید و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور آپ میں روح حیات پھونک دی گئی تو بارگاہ رب العزت سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب تعظیماً آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی، مگر عزازیل، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، عزازیل نے جو دراصل جن تھا، از راہ غرور و تکبر اس نے حکم سے سرتابی کی۔ اس پر عطاب الہی نازل ہوا اور ارشاد ہوا کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سرتابی کیسے کی؟ اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ وہ بھول گیا کہ فضل و شرف نہ مٹی میں ہے نہ آگ میں، فضل و شرف تو صرف اس میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اس کی بارگاہ میں غرور و تکبر سے کام نہیں چلتا، وہاں تو صرف تحمل و اطاعت مطلوب ہے۔ غرض یہ کہ اس غرور کی بنا پر اس کو مردود بارگاہ قرار دے کر حضوری سے نکال دیا گیا۔ اس نے عرض کیا کہ الہی مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ عین حالت عتاب میں اس کی درخواست قبول کی گئی۔ عزازیل نے، جس کا نام اب ابلیس اور شیطان قرار پایا، اعلان کیا کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کیا اور جس کی بنا پر میرا مقصوم نار جہنم قرار دیا گیا، میں قیامت تک اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اس کو بہکاؤں گا، اس سے جھوٹے وعدے کروں گا، اس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھاؤں گا اور اسے تیری نافرمانی پر آمادہ کروں گا۔ ارشاد ہوا کہ تجھے اور تیرے کہنے پر چلنے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، البتہ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس وقت سے یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ قرار پائی، خیر و شر کی قوانین متعین ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک دوسرے کے حریف اور دشمن بن کر سامنے آئے۔ شرف انسانی پر فرشتوں کا استحجاب۔ حق تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد ہوا کہ میں دنیا میں اپنا نائب و خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے دنیا میں جنوں کی سرکشی اور فساد دیکھ چکے تھے، انسان بھی صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا تھا، پھر شر کی قوتوں کو بھی اسے بہکانے کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اس لیے فرشتوں نے سوچا کہ انسان بھی دنیا میں جا کر ظلم فساد برپا کرے گا، یا پھر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی دنیاوی زندگی کی پہلے ہی ایک جھلک دکھا دی۔ بہرحال جو بھی ہو، انہوں نے از راہ استحجاب عرض کیا کہ رب العزت
کیا تو ایسے شخص کو خلافت الہیہ کا یہ جلیل القدر منصب عطا فرمائے گا جو دنیا میں گمراہی و سرتابی کرے، فتنہ و فساد پھیلائے اور قتل و غارت گیری کرے؟ ارشاد ہوا، ہم وہ مصالح، وہ حقائق اور وہ اسرار و رموز جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے اشیاء کی تحقیق، ماہیت و خاصیت کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے اپنے عجز اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں یہ علم القاء کیا گیا اور ان سے اشیاء عالم کی بابت سوال کیا گیا، تو انہوں نے فوراً تمام حقائق ملائکہ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس واقعے سے علماء نے عبادت پر علم کی فضیلت ثابت کی ہے۔ حبوت آدم۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا گیا، جہاں نہ کوئی غم حیات تھا نہ غم روزگار۔ آپ کو وہاں ہر قسم کی آزادی حاصل تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کون سا درخت تھا۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ گیہوں کا پودا یا گیہوں کا درخت تھا۔ تورات کا بیان ہے کہ یہ خیر و شر کی تمیز کا درخت تھا۔ یہیں سے انسان کے خلاف ابلیس کی انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا خیر خواہ ظاہر کر کے ان کو ورغلایا اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتے بن جائیں گے یا ان کو حیات جاویداں حاصل ہو جائے گی۔ غرض کہ ابلیس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا اور بالآخر دھوکہ دے کر ان کو معصیت و نافرمانی کی طرف کھینچ لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، ان کے سطر کی چیزیں جو ابھی تک ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھل گئیں اور وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانے کا جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ اس کو بھول گئے تھے، اس لیے یہ لرزش اور معصیت بلا ارادہ نہیں تھی۔ اس وقت باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب تم دونوں یہاں سے اتر کر دنیا میں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس لرزش کا احساس ہوا تو آپ ہماتن ندامت و عاجز بن گئے۔ مدت دراز تک روتے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ آخر کار رحمت الہی کو آپ کی یہ خاکساری اور عاجزی پسند آئی اور آپ کے قلب میں یہ دعا القاء فرمائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضیاء کاروں میں ہوں گے۔ یہ دعا قبول ہوئی، آپ کی لرزش معاف فرما دی گئی اور آپ کو بزرگی عطا فرمائی گئی، مگر دنیا میں اترنے کا حکم جو صادر ہو چکا تھا وہ بحال رہا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور ابلیس دنیا میں آئے اور خیر و شر کے معرکے کا آغاز ہوا۔ جزاک اللہ خیرا۔